بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کو صرف عام ویڈیو نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بات آپ کی سوچ، آپ کے گھر اور آپ کی زندگی کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ اکثر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ زندگی کیوں نہیں بدل رہی، گھر میں سکون کیوں نہیں آ رہا، برکت ہماری زندگی سے کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، اور اتنی محنت کے باوجود بھی ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ محنت نہیں ہوتا، مسئلہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہوتا ہے جو ہم روز کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے۔ اور آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہی ہوں تو شاید کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ دیکھیے، مڈل کلاس گھروں کی جو 90% ہوتے ہیں نا، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں نے بھی ایسی غلطیاں کی ہیں، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو میں ایسی غلطیوں سے بہت پرہیز کرتی ہوں، دور رہتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں میں کوشش۔ تو ایسی غلطیاں کرتی ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ اور اصل بات تو یہ کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی مسٹیک کریں اپنی لائف میں۔ تو اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک آج دیکھ لی تو آپ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں گی اور ایک نئی شروعات کریں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئی ہوں ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مڈل کلاس گھروں کی جو عورتیں ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو دیکھیں، میں بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ تو مڈل کلاس جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں 90% عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں 3 ایسی کون سی غلطیاں کرتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں؟ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ جانتے ہیں کہ کہیں آپ بھی ان عورتوں میں شامل تو نہیں جو اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر پا رہی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس غلطی پر نظر ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں یہ غلطی کیا کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی غلطی ہماری یہی ہے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں صبح کا وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضائع بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح کے وقت نیند کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے آرام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی یا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کھول لینا، دوسروں کی زندگی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی اتنی قیمتی لائف کو ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سی عادت لگتی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے نا بہت گہرا پڑتا ہے۔ دیکھیں بظاہر تو ہم کیا جی بس موبائل ہی تو چلا رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم موبائل چلاتے ہوئے اپنے وقت کا کتنا ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیں دیا ہوا وقت جو ہے، جو وقت ہمیں مل رہا ہے، اس سے ضائع کرنے کے بعد وہ وقت تو آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ تو ہم اپنے وقت کا ضائع ہی کرتے ہیں جب ہم موبائل کو بے جا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ جب آپ صبح صبح اپنا دماغ منفی سوچوں اور لوگوں سے مقابلے اور بے مقصد اسکرولنگ سے بھر لیتی ہے نا صبح اٹھ کر، تو پورا دن اسی کیفیت میں گزرتا ہے۔ ایک سادہ سی حقیقت سمجھ لیں کہ صبح کا پہلا 1 گھنٹہ آپ کے پورے دن کی روٹین کو طے کرتا ہے، لیکن ہم اکثر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دن ٹھیک نہیں گزرتا، ہمارا موڈ فریش نہیں ہوتا۔ اگر صرف یہ ایک عادت بدل لی نا تو آپ کی ذہنی حالت، توانائی اور گھر کا ماحول سب بدل سکتا ہے۔ تو یہ جو صبح اٹھنے کی عادت ہے نا، اس کو اپنے اوپر بالکل پختہ کر لیں۔ مجھ سے بھی نا پہلے صبح نہیں اٹھا جاتا تھا، مطلب کہ جب ہم ویسے تو جب لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب اپنے ماں باپ کے گھر، تو ویسے ہی نا وہ تو لیٹ اٹھنا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد جب آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، گھر آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو آپ پر جب ذمہ داری پڑتی ہے تو آپ ضرور صبح اٹھتے ہو۔ تو میں بھی ایسی تھی، پہلے تو مجھ سے بالکل بھی صبح اٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن اب تو میری الحمدللہ ایسی مطلب کہ خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اپنی روٹین کو نا اپنے صبح کی خوبصورتی اور صبح کے بابرکت لمحے سے جوڑنا ہے آپ نے اپنی زندگی کو۔ تو اب ہم اپنی دوسری غلطی کی طرف چلتے ہیں کہ ہم اپنی دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، ہم اپنی محنت کو نا کم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہم جیسی نا، میں اور جتنی بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں عورتیں، خواتین، تو ہمارا کیا ہوتا ہے کنسیپٹ، ہمارے مائنڈ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کی بہت سی عورتیں اپنی سب سے جو ہماری بڑی طاقت ہوتی ہے نا، اس کو ہی ہم کم سمجھتے ہیں۔ جو ہم میں سب سے بڑی طاقت پائی جاتی ہے، ہم سے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے اور ہم اسی بڑی طاقت کو کم سمجھتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات سمجھتے ہیں۔ دیکھیں گھر سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، کھانا بنانا، پورا گھر چلانا، یہ سب کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی قدر کم کرتے ہیں، ہم اپنی قدر خود ہی نہیں کرتے۔
دیکھیں اگر آپ سے یا مجھ سے، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی یہی کرتی ہوں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ اب ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ جی آپ کیا کرتی ہیں، تو ہم کیا، ہمارا زیادہ تر کیا آنسر ہوتا ہے، ہم کیا جواب دیتے ہیں، جی میں تو بس گھر کے کام کرتی ہوں، یا میں تو بس ہاؤس وائف ہوں اور گھر کے کام وغیرہ کرتی ہوں، یا ہم کہتے ہیں کہ میری کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، میں تو بس ہاؤس وائف ہوں، میں کچھ خاص نہیں کر رہی ہوتی، میں تو بس گھر سنبھال رہی ہوتی، بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تو یہ سوچنا آہستہ آہستہ انسان کے اندر نا اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے آپ کو خود ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود گرا رہے ہیں، ہم خود اپنی قدر کم کر رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے نا کہ ایک گھر کو چلانا ایک مکمل ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ ایک مکمل مینجمنٹ ہے، یہ ایک مکمل سسٹم ہے، اسے چلانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور جو عورت اس نظام کو چلا رہی ہے تو وہ کمزور تو نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی محنت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں، خود قدر کرنا سیکھیں، تبھی باقی لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے، کیونکہ جب انسان خود اپنی قدر کھوتا ہے نا تو دوسرے لوگ تو ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو دنیا بھی اسی کی قدر کرنا شروع کرتی ہے جو اپنی قدر آپ کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تیسری غلطی کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں ہر چیز، ہر بات میں، اور یہ آج کی دور کی سب سے خطرناک عادت ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ یہ ایک بیماری ہے۔ یہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، کمپیریزن ایک بیماری ہے، جسمانی اور ذہنی بیماری ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں نا ہر کوئی کیا کرتا ہے، سوشل میڈیا میں اپنے اسٹیٹس وغیرہ لگاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے نا ہر انسان کو دوسروں کی زندگی دکھائی دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، خوبصورت زندگی دیکھتے ہیں، اور اپنی حقیقت سے اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ اب جیسے کسی کے پاس اچھا گھر ہے، یا کسی کے پاس گاڑی ہے، یا کسی کے پاس پیسے ہیں، یا کسی کی زندگی پرفیکٹ لگتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی پیچھے رہ گئے ہیں اپنی زندگی میں، یا میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن حقیقت نا یہ ہے کہ آپ صرف ان کی نا ہائی لائٹ دیکھ رہے ہیں، اور اس چھوٹی چھوٹی ہائی لائٹ کو اپنی ریئل لائف سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو وہ دکھا رہے ہیں نا، وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھا رہے ہیں، اپنی پوری لائف تو نہیں آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنی ایک ایک چیز تو نہیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں، کچھ مومنٹ، کچھ باتیں آپ سے اپنی ویڈیو کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں، تو آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنی زندگی کو کمپیئر کر رہی ہیں، تو یہ جو کمپیریزن ہے نا آہستہ آہستہ نا خوشی کو ختم کر دیتا ہے، اور جب خوشی ختم ہو جائے نا تو پھر تو ترقی رکی جاتی ہے نا، آپ کی زندگی سے ترقی پھر مٹ جاتی ہے۔ ہر انسان کا نا دیکھیں مختلف وقت ہوتا ہے، ہر انسان کا راستہ مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا کام مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کمپیریزن چھوڑ دیں تو آپ کی زندگی میں سکون واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ کمپیریزن جو ہے نا ہمیں نہ ذہنی طور پر سکون لینے دیتا ہے، نہ جسمانی طور پر سکون لینے دیتا ہے، ہمارے اندر نا ایک عجیب سی بے چینی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ ایک، میں تو کہتی ہوں یہ ایک بیماری ہے، اور ہمیں اسے بچنے کے لیے اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا، اس چیز کو اپنے مائنڈ سے نکالنا ہوگا کہ اب ہم کمپیریزن نہیں کریں گے اپنی لائف میں کسی بھی چیز سے۔ اگر دوسروں کے پاس ہے تو ہمیں دیکھ کر اسے دعا دینی چاہیے کہ اچھی بات ہے ان کے پاس ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ایک دن ضرور اس چیز سے نوازے گا اور ان کی اس چیز میں برکت ڈالیں۔ تو ہمیں کمپیریزن کرنے کے بجائے دعا دینی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں ان غلطیوں کا حل نکالنا چاہیے کہ ہمیں صبح اٹھ کر موبائل سے دور رہنا چاہیے، اور اپنی محنت، اپنے کام کو اہم سمجھنا چاہیے، اور دوسروں سے تو موازنہ بالکل بند کر دینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی زندگی کو کم نہ سمجھیں، آپ جس بھی مرحلے میں ہیں وہ آپ کی ترقی کا حصہ ہے، ناکامی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج صرف یہ 3 چیزیں بدل لیں تو چند دنوں میں آپ اپنی سوچ، اپنی توانائی اور اپنے گھر کے ماحول میں بھی واضح تبدیلی محسوس کریں گی۔ اور آخری بات یہ کہ زندگی تب نہیں بدلتی جب وقت بدلتا ہے، زندگی تو تب بدلتی ہے جب آپ اپنی عادتیں بدلتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، ویڈیو میں کوئی بات بھی اچھی لگی ہو یا کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔